نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سرکار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ شریف کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے سلسلے، بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ اس میں خاص طور پر بات ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پروگرام کا نام ہے باتیں ہیں میرے سرکار کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ہم نے سنے تھے۔ انشاءاللہ آج بھی گفتگو ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کی۔ اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ اتنے معجزات عطا فرمائے جن کا شمار نہیں۔ جی ہاں، اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے معجزات کا تعلق زمین پر بھی رہا، یعنی وہ معجزات جو زمین پر ظاہر ہوئے، اور وہ معجزات جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے ان میں سے ایسے معجزات بھی ہیں جو آسمانوں پر بھی ظاہر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو اسی سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے جس کا نام ہے شق القمر۔ شق القمر کا مطلب ہے یعنی چاند کے ٹکڑے ہونا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ پاور بھی عطا فرمائی۔ آئیے میں آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں۔ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ نبی سے جو کام خلاف عادت ظاہر ہوتا ہے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ تو کفار نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا تو لوگوں کو چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس موقع پر وہیں موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ یمن کا سردار حبیب ابن مالک ابو جہل کی دعوت پر مکہ معظمہ آیا تھا کہ اسلام کا زور کم کرے، لوگوں کو اسلام سے روکے۔ اس نے ابو جہل وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آسمانی معجزہ یعنی چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو صفا پہاڑ پر لے جا کر، سبحان اللہ، جو لوگ مکہ پاک گئے ہیں، جنہوں نے عمرہ ادا کیا ہے، حج کیا ہے، تو انہوں نے صفا کی پہاڑی بھی دیکھی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو صفا پہاڑ پر لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے یہ معجزہ ان کو دکھایا۔ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام عطا فرمایا، آپ نے چاند کو اشارہ کیا
تو حضور کے اشارے ہوتے ہی وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجا چر گیا۔ اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کمال عطا فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب آپ کا بچپن کا زمانہ تھا تو نارملی جو بچے ہوتے ہیں وہ ٹوائز سے کھیلتے ہیں، کھلونے سے کھیلتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہ ہے کہ اللہ نے حضور کے لیے چاند کو ان کے تابع فرما دیا تھا۔ آپ چھوٹی سی ظاہری جو آپ کی عمر تھی، اس وقت آپ کا بچپن کا زمانہ تھا، آپ اس وقت بھی چاند کو اشارہ فرماتے تھے، تو چاند آپ کی انگلی کا اشارہ پا کر جس طرف آپ اشارہ فرماتے تھے وہ چاند جھک جایا کرتا تھا۔ یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عام انسان نہیں بنایا۔ ہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے کوئی بھی نبی ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور تمام انبیاء کرام کے جو سردار ہیں، تمام انبیاء کرام کے جو امام ہیں، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے جتنے نبیوں کو جو کمالات عطا فرمائے، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کمالات بھی عطا فرمائے، بلکہ آپ کو مزید معجزات بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اللہ پاک نے نبیوں کو عطا فرمائی، لیکن ان کی جو شریعت تھی وہ ایک وقت تک تھی، لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی ہے، وہ کتاب بھی ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے شریعت بنا دی گئی ہے۔ ہاں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، یعنی تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اللہ پاک نے آپ کو ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ کو جو کتاب دی گئی ہے وہ کتاب دی گئی ہے جس میں تمام آسمانی کتابوں کا علم ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے اب یہی شریعت ہے، کوئی شخص بھی ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اس کتاب کو محفوظ فرمایا ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا ہے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یعنی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے ایسی کتاب آپ کو عطا فرمائی جس میں تبدیلی کرنے کی کسی کو کوئی مجال نہیں، جس میں تبدیل کرنے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اس طرح کے اور بھی دیگر معجزات یہ احادیث کے اندر موجود ہیں، یعنی اس طرح کے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی صحابی ہیں، اب ضرورت پڑتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اس درخت کو کہو کہ اللہ کے نبی تمہیں بلاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی شخص ہوتا ہے اور آپ اس شخص سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر جو سامنے درخت موجود ہے اس کو کہو کہ اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ شخص جاتے ہیں اس درخت کے پاس اور جا کر اس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں تو وہ درخت اپنی جڑوں سمیت یعنی وہ زمین کو چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایسی شان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور بھی دیگر معجزات احادیث میں موجود ہیں۔ ایک بہت پیارا معجزہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک بہت پیاری روایت موجود ہے کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار یہ بہت ہی یعنی بھوک کے عالم میں تھے
اور کھانے کے لیے ظاہراً کچھ موجود نہیں تھا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک گھر تھا وہاں پر حاضر ہو گئے اور بیٹھ گئے، اور اب لوگ آتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اب یہ بیٹھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں اور جو میری کنڈیشن ہے اور پھر مجھے عطا فرمائیں، یعنی میری بھوک کو ختم فرمائیں۔ اب اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہے کہ بھوک کا عالم بھی ہے اور دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ پیالہ تو مجھے مل جائے گا اور میں سیر ہو جاؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ، اور جو اصحاب صفہ ہیں یعنی وہ صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے، اپنا سب کچھ ترک کر کے حضور کی بارگاہ میں ہی رہا کرتے تھے، حضور ان پر خاص کرم فرماتے تھے، خاص ان پر نظر رحمت فرماتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ اور جا کر اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ اصحاب صفہ تو اتنے سارے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ ہے، اگر یہ مجھے پیش کیا جاتا تو میں پی کے سیراب ہو جاتا، میری بھوک مٹ جاتی۔ اب یہ اسی سوچ میں ہیں، حکم رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کا حکم ہے، تو حاضر ہوتے ہیں، جاتے ہیں اور صحابہ کرام کو عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پہلے کچھ حاضر ہوتے ہیں، پھر کچھ اور مزید حاضر ہوتے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے حکم دیا کہ جو بھی آ رہا ہے اس کو یہ پیالہ پیش کرو، اس کو یہ پیالہ دو۔ اب کیفیت ان کی بھوک کی ہے اور یہ دودھ کو پیش کر رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو، اور وہ دودھ پی رہے ہیں، لیکن حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایمان ہے، ان کا توکل ہے کہ حضور جو حکم فرماتے ہیں اس پر ایمان لانا ہے، اس کو ماننا ہے، اور اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر برکت ہے، کیونکہ صحابی ہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور صحابہ کرام وہ دودھ پینا شروع کرتے ہیں، ایک کو پلاتے ہیں، وہ سیراب ہو جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، دو کو پلاتے ہیں، تین کو پلاتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام کی تعداد آتی جاتی ہے اور دودھ پی کر وہ سیراب ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب سارے صحابہ کرام نے دودھ نوش کر لیا، دودھ پی لیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پیو، اب تم پیو۔ اب ان کی باری ہے، اب وہ دودھ کا پیالہ لیتے ہیں، پینا شروع کرتے ہیں، ایک گھٹ پیا، دو گھٹ پیے، پیتے گئے یہاں تک کہ اس پیالے کو منہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ اب وہ اور پیتے ہیں، پھر پینے کے بعد پھر دودھ کو ہٹا دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ اور پیو، وہ پھر پیتے ہیں یہاں تک کہ وہ سیر ہو جاتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس، یعنی میں سیر ہو چکا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یعنی ایک صحابی نہیں، دو صحابی نہیں، بلکہ روایتوں کے اندر موجود ہیں کہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس ایک پیالے سے دودھ پیا اور سب کے سب سیر ہو گئے، یعنی سب کی بھوک مٹ گئی۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ یعنی عام انسان سے یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں تو اگر ایک پیالہ ہو تو بسا اوقات ایک بندہ بھی سیر نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک نے حضور کو وہ پاور عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ کسی پانی پر ہاتھ رکھ دیں سبحان اللہ تو اس پانی میں برکت ہو جاتی ہے۔ آپ کسی دودھ پہ نگاہ کرم فرما دیں، آپ اس پہ کوئی انگلی رکھ دیں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ حضور کسی بکری پہ ہاتھ پھیر دیں تو وہ بکری برکت والی ہو جاتی ہے۔ حضور جس گھر میں تشریف لے کے چلے جائیں وہ گھر برکت والا ہو جاتا ہے، خیر والا ہو جاتا ہے۔ حضور جس کے لیے دعائیں کر دیں وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ حضور جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں تو اس کے بال سفید نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام،
ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو بھی باب پڑھیں گے، ہم جو بھی چیپٹر کھولیں گے، حضور کی محبت مزید بڑھتی جائے گی۔ مدینہ شریف کے ناظرین، حضور کی باتیں پڑھنے کے لیے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید بڑھے گی، دل میں ایمان کا نور بڑھے گا، حضور کی باتیں سنیں۔ اور یہ بہت پیارا سلسلہ جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، باتیں ہیں میرے سرکار کی، اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں حاصل ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے انشاءاللہ مالا مال ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کی برکتیں عطا فرمائیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم اس دنیا کے اندر بھی عطا فرمائیں، اور آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ عطا فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں، باتیں میرے سر